Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, indeed it's a great pleasure for me to be here this morning. The topic assigned to me is the concept of integration of knowledge. And certain aspects of this topic have been already covered by Engineer Siddiq Mohd Mahmood. I'm highly grateful to him for the same. I was just amazed to see that the way in which the program was conducted, it was really amazing, because all educational thoughts and ideas that are generally being discussed in the teacher education classes, this anchoring was full of those points of wisdom. I really congratulate the organizer and the anchor. Friends, in order to introduce my topic, I would like to start then an anecdote. That once a student approached to his teacher and asked a wonderful question. The question was, "Sir, whatever you teach in the class, the same material is given in the textbook as well. But when I attend your class, I try to concentrate my attention on your lesson. Your lesson is so amazing that the lesson becomes crystal clear and I get more than what is given in the textbook. But if I happen to read a chapter on my own, the chapter which you are not taught, then I am not able to understand as much as I should and as much as I learn from your class. If the lesson is same, then what is the magic in your teaching? Why I am able to understand each and every aspect, rather more than what is given in the lesson? And why not if I study directly?" That was a wonderful question. If suppose the same question is addressed to you, what will be your answer? Because the teacher is adding on the life experience what he had gone through. Okay. Because the teacher adds the life experience. Okay, very good. Help me in understanding the answer. The teacher said, "My son, my teaching is like the process of preparation of honey. Honeybee is not dependent on one flower. The bee collects the juice from n number of flowers. Hundreds of flowers she visits and she collects the juice. Isn't it? Am I right?" So exactly in the same fashion, the idea that is given by the teacher was, my lesson does not depend only on the text. Whatever content is given in the text, my lesson does not depend only on that lesson which is given in the textbook. It goes beyond that. As the honeybee visits hundreds and thousands of flowers in order to prepare a very small quantity of honey, exactly in the same fashion, I read exhaustively so many things. Textbook might be the priority, right? But then it starts, the process of learning of the teacher starts from the textbook, but it never ends there. So collecting the juice from n number of flowers and plants, and then having its own process. That's the process for the teacher. It's a process of critical thinking. It's a process of adding from one's life experiences. It's a process of collecting the examples from the lives of the students. Isn't it? So many things. And then the teacher comes to the class and teaches in the class. If I ask you a very simple question, that what exactly was the scenario of the world when Hazrat Adam alayhi salam came to this world? And what's the scenario now? Is there any change? Yes? Massive change. No comparison at all. Isn't it? Allah subhanahu wa ta'ala created the nature of this world and created human beings as well, and provided human beings with so many talents. One of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is that He is the creator, isn't it? And the human beings, we are Abdul Khalid, isn't it? After all, we are also His servant. And He has imbibed us with His quality of creativity. Though that might be, and of course there is the difference in the level. Creator is creator and His servant is servant. But then maybe
very small quantity of that creativity quality has been imbibed in the human beings as well. And since inception of this world, or at least since the arrival of Adam alayhi salam, the man has been busy in developing this world and leading towards progress and development. Now, what's the secret behind this development and success of the human beings to develop this world? What's the secret? ऐसे तो नहीं हो गया, मैजिकली तो नहीं हो गया कि अल्लाह ताला ने कहा था कुन फयकुन, है ना, कुन तो फयकुन हो गया. तो बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ऐसे कहूँ कि कुन और ये टेबल जो है बन जाएगा और मेरे सामने टेबल आ जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. See, is it the magic that's available with the human beings with the help of which this progress has been ensured, or it is something else? It's not a magic but something else. And if something else, what is that? Knowledge. Okay, knowledge, wonderful. In order to function, the computer needs both the hardware as well as software. What's the hardware of it? The rationality, the mind, the mental abilities, the senses, isn't it, through which we collect the knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala ne जिन सिफात से इंसान को आरास्ता किया, the qualities with which the human personality has been decorated with the help of those qualities, the human beings struggled and they gathered a lot of quantum of knowledge. बहुत तेजी के साथ उस ज़ख़ीरे इल्म में इजाफा हो रहा है जो बहसत मजमूई सारे इंसानों के पास या इंसानियत के पास मौजूद है. Whatever worldly progress we have been achieving, the secret behind that is there are two different of lights. One is our intellectual capacity, and the second one is by using intellectual capacities and the five senses, whatever quantum of knowledge we have gathered, that's a second light. ये दोनों अनवार मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर अता नहीं किए. अल्लाह ताला को इंसान को अपना खलीफतुल फिल अर्ज़ बनाना था, अपना वाइसरेंट बनाना था, अपना नायब और असिस्टेंट बनाना था. तो अल्लाह ताला ने बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, ज़ात, पात, ज़बान, इलाका, नस्ल, कोई तफरीक किए बगैर सबको इन चीज़ों से आरास्ता किया और दुनिया के लोगों ने इनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तरक्की की राहें तय कर दी. Sometimes the same countries and the same personalities use that power of knowledge for destructive purpose as well. अल्लाह ताला ने इंसान को कंस्ट्रक्टिव राह पर लगाने के लिए तीसरे नूर से भी उसको नवाजा था. वो तीसरा नूर पहचानना है. What is that third light? Which is like a controlling power to even the first two lights. तो वो जो वही है, वो तीसरा नूर है. अगर उस तीसरे नूर को आप निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसानों के पास नहीं, तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में और बहुत सारी शक्लों में मौजूद हैं, जैसे जिस फॉर्म में भी है बहरहाल मौजूद है. लेकिन जब लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया, when they ignored, they could not use first two lights in the constructive way. They started using the destructive ways. और वो कौन जो ये दावा करती है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी. चाहे किसी के कहने पर सही, किसी के इशारे पर सही, किसी के हुक्म पर सही, हमने नॉलेज को दो कामों में भाग किया. जैसे उन्होंने इग्नोर कर दिया, वही को इग्नोर कर दिया, आसमानी किताबों को इग्नोर कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से जो गाइडेंस हासिल हुई थी उसको इग्नोर कर दिया और दुनियावी उलूम में आगे बढ़ गए. तो ऐसे ही हम लोगों ने दो कामों में बांट दिए. ये दुनियावी उलूम, ये दीनी उलूम, और दोनों जनाब बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. एक तरफ एंट्री हो गई, अब दूसरी तरफ नहीं जा सकते आप. दिस वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. Once you have entered into this field, it means there is no entry for you here. And once you entered here, that means there is no entry for you here. We have made these two as the watertight compartments. तो एक को हम कहते हैं इस्लामिक स्टडीज, इस्लामी उलूम कहते हैं, और एक को कहते हैं असली उलूम.
دنیا کے بڑے بڑے علماء نے اسکالرس نے بات کی کہ اسلام میں ایسی کوئی تفریق ہے ہی نہیں. وہ سارے علوم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں ان کا حاصل کرنا ضروری ہے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بتائی. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی سے اخذ کرتا جو علوم ہے ان کی بنیادی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, اس سے انکار نہیں, اس لیے کہ وہ گائیڈنگ فورس ہے. وہ باقی علوم کو بھی صحیح راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں, ان سے صحیح کام لینے کا کام کرتے ہیں. تو قرآنی علوم, اسلامی علوم, اسلامک اسٹڈیز جو بھی آپ کہہ لیں ان کی اہمیت ہے اور خوب ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن آج مشکل یہ ہے کہ جنہوں نے اس علم کو تھام لیا انہوں نے دنیا سے نظریں بند کر دی, اور جو اس میدان میں چلے گئے دنیا کے علوم کے ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں. اب الحمدللہ کچھ بیداری آئی, ادارے قائم ہوئے. تو ادارے جو قائم ہوئے تو وہاں پر دینیات کا, اسلامک اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ کمپلسری ہو گیا ہے. کیوں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی کردار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دین کا کام بھی ہم کر رہے ہیں, ہے نا, ایک ادارہ چلا رہے ہیں لیکن دین کا کام بھی ہم کر رہے ہیں, دینیات بھی ہم پڑھاتے ہیں. قرآن کیسے پڑھنا چاہیے وہ ہم بتا دیتے ہیں, تجوید کیا ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں, چند آیات یاد کروا دیتے ہیں, چند احادیث یاد کروا دیتے ہیں, عقائد پر بات کر لیتے ہیں, وہ بھی بات کروا دیتے ہیں. یہاں تک کہ اسٹاف روم میں دینیات کے مولوی صاحب جو بیٹھتے ہیں تو گویا وہ انٹچیبل ہے باقی لوگوں کے لیے, اور اسلامیات کے مولوی صاحب کے لیے باقی لوگ انٹچیبل ہیں. کوئی کمیونیکیشن دونوں کے درمیان عام طور پر نہیں ہو پاتا. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام طور پر جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ ایک سچویشن ہے کہ کوئی انٹریکشن دونوں کے درمیان نہیں. ایسا لگتا ہے کہ پیچ اپ ورک ہم نے کر دیا. ڈارون کے نقطۂ نظر سے سائنس پڑھائیں گے اور قرآن کے نقطۂ نظر سے اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں گے, اور دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. Is it a situation or not? آپ اس ادارے کے بارے میں نہیں بات کریں, آپ ایز اے ہول بات کریں. ایز اے ہول آپ کو ایسا منظرنامہ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا, ہو سکتا ہے کہ میرا آبزرویشن غلط ہو. So there are different aims of education. Knowledge aim, cultural aim, skill aim, education for citizenship, education for leisure, education for spiritual development. The government says education for national integration. The human rights activist says education for human rights. People say education for humanity, education for international understanding and brotherhood. All these aims are there at their place. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ایجوکیشنسٹ کی بات کو اگر سنیں آپ, ان سب سے بڑھ کر ایک ایم ماہرین ایکسپٹ کرتے ہیں. And what is that? What's the ultimate aim of education? That is, the character formation is the ultimate aim of education. کردار سازی اگر نہیں ہے تو پھر وہ علم بیکار ہے. ہم کو ایسے منظرنامے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی نوبل لوریٹ ہے اور جناب شراب کے نشے میں دھت ہے اور اپنی ریسرچ اسکالرس کے گردن میں اپنے ہاتھ پھیلائے, وہ اس کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایسا جو سائنٹسٹ ہے وہ اگر نوبل لوریٹ بھی ہے تو اپنے ٹیلنٹس کے اعتبار سے وہ انسانیت کی خدمت ویسے نہیں کر پائے گا جیسا کہ ایک صاحب کردار ادا کر پائے. اینڈ therefore character formation is the ultimate aim of education. اب کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر کا مطلب صرف اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے. یہ تو بہت آسان بات ہے کہ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں, یہ کیریکٹر نہیں. کیریکٹر کیا ہے پھر؟ دیکھیے, اگر آپ کائنات پہ غور کریں جس کی طرف قرآن بار بار آپ کو دعوت دیتا ہے, کائنات کی ایک ایک چیز پر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہونے کی حیثیت سے, آیت ہونے کی حیثیت سے غور کرنے کی دعوت آپ کو دیتا ہے. تو آپ غور کریں کہ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ each and every object has been bestowed upon with certain qualities. And the creator has assigned a character, a role to be played by that object as per its qualities. If you consider the example of sun, sun is bestowed with two important qualities, heat and light. And accordingly, one role has been assigned to the sun. تھوڑی دیر کے امیجن کیجیے کہ سم فائن مارننگ all these objects they conduct their meeting. اینیمیشن کے دور ہے, بہت آسان ہے سوچنا, ہے نا.
یہ سارے آبجیکٹس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں طے کرتے ہیں کہ ہم جب سے بنائے گئے جب سے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اب کل جو ہے فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو ہم اس لائف پر چل جائیں. Chaos and confusion, nobody will be able to understand what's happening. All disturbances. The world will get disturbed if all these objects go on strike and they do not perform their character even for 1 hour. دنیا تہس نہس ہو کے رہتا ہے. یہ انسان ہی ہے کہ جس کو جو کریکٹر دیا گیا اس کی خوبیوں کی بنیاد پر وہ اپنی عطا کردہ خود کو عطا کردہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اپنا رول ادا کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. If you are in a school, one character has been assigned to you. You need to act like as a teacher, as a mentor, as a guide. When you are at home, you are somebody's son, somebody's daughter. تو یہ سارے رولز آپ کو دیے گئے ہیں آپ کی اپنی خوبیوں کی بنیاد پر. انٹیگریشن آف نالج کیا ہے؟ انٹیگریشن آف نالج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی آپ ان کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں, اس رول کو نبھا سکیں. جو رول ایز اے ہیومن بینگ آپ کو اسائن کیا گیا ہے اس رول کو آپ نبھا سکیں, وہ ایجوکیشن ہے. اسی لیے جان رسکن, the well-known literary figure, has beautifully described the definition of education when he says, education does not mean to teach the people to know what they do not know. Education means to teach them to behave what they do not behave. یہ جو حدود ہم نے قائم کر رکھے ہیں یہ حدود ختم ہو جائیں, یہ باؤنڈریز ختم ہو جائیں. آپ دنیا کا کوئی مضمون پڑھائیے اگر وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے, اس کی فلاح کے لیے, اس کے فائدے کے لیے ہے, تو وہ اس کی اہمیت اور افادیت بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی اور مضمون کی ہو سکتی ہے. وہ پڑھا سکتے ہیں آپ, وہ پڑھائیے, اس میں بھی بچوں کو ماہر بننا ہے, آگے بڑھنا ہے. لیکن جو نقطہ نظر ہے, جو پوائنٹ آف ویو ہے, وہ پوائنٹ آف ویو وہ ہونا چاہیے جو اہل ایمان کا ہونا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو گویا آپ کو ریٹ کر کے پڑھا رہے ہیں, آپ انٹیگریٹ کر کے پڑھا رہے ہیں.